آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتے کرتے گویا پر یہاں پر ایک میسیج دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا اپنے آپ کو محب بتاتا ہے، لیکن صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضور سلطان بغداد، غوث الاغواث شیخ عبد القادر گیلانی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اگر کوئی پردہ سرائی کرتا ہے یا ان سے چڑھتا ہے یا ان سے بدکتا ہے یا ان سے دور بھاگتا ہے، پھر اپنے آپ کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے وہ منسوب بھی کر رہا ہے، تو وہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ، اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں بالکل پکی بات ہے، امام ابن حجر العسقلانی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے الاصابہ میں یہ قول نقل کیا حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات کرم، اگر یہ بول دیتے کہ وہ اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، سخی تھے، ایسے عام اوصاف اگر بیان کر دیتے تو وہ ایک الگ بات تھی، وہ تو کوئی بھی بیان کر دے سکتا ہے۔ زمین پر جو دیکھا وہ زمین پر رہنے والا کوئی بھی بول دے سکتا ہے، زمین پر رہ کر آسمان میں کیا ہو رہا ہے وہ خبر دینا یہ حضرت مولا کائنات سے ممکن تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے اولیاء ہی سے تو یہ ممکن ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ذاک امغاء یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین، وہ ایسے آدمی ہیں کہ ملأ اعلیٰ میں، آسمانوں میں ان کو دو نور والوں کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، بعض روایتیں اس طور پہ ملتی ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں ایک کے بعد دیگرے، سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب مبارک ذو النورین ہوا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا جو لقب مبارک ہے ذو النورین، یہ صرف زمین ہی میں مشہور نہیں ہے بلکہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بتانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آسمانوں میں بھی آپ کا یہی لقب مشہور ہے۔ زمین والے جس طرح آپ کو ذو النورین کہہ کے پکارتے ہیں تو آسمان والے بھی آپ کو اسی طرح ذو النورین کہہ کے فرماتے ہیں، پکارتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یہ ارشاد گرامی سونے کے حروف سے لکھ کر رکھے جانے کے قابل ہے، فرماتے ہیں ذاک امغاء یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین۔ تو یہ ذو النورین ہونا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل کرنا، یہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدتنا بی بی رقیہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح فرمایا تھا۔ پھر سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں جب وہ سیدتنا بی بی رقیہ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئیں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور صاحبزادی سیدتنا بی بی ام کلثوم سے آپ کا نکاح فرمایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت آنے پر پھر ان کا بھی وصال ہوا، تو پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رنجیدہ ہو گئے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اب اس وقت کوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی باقی نہیں تھی۔ شہزادی کونین تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے عقد میں تھیں، اور سیدتنا بی بی زینب اس سے پہلے پردہ فرما چکی تھی۔ مطلب یہ کہ بی بی رقیہ کا جب انتقال ہوا تو بی بی ام کلثوم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں دیا۔ جب بی بی ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صاحبزادی تو نہیں تھے کہ جن کو آپ کے نکاح میں دیا جا سکتا۔ تب اس موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔